الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ابھی دیکھیے جو حدیث ہی پڑھی گئی فجر کی بات، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے، تو اس میں جو ہے جو بات نبی پاک نے فرمائی وہ یہ ہے کہ تم اچھے انسان بنو، کہ بھائی جب بولو سچ بولو، اور جو ٹروتھفلنس ہے، سچائی ہے، سچ بولنا، یہ اساس ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، دین کی ریڑھ کی ہڈی سچ بولنا ہے۔ جھوٹ ہے وہ جو ہے وہ ایول ہے۔ پھر دوسری بات فرمایا کہ بھائی تم جو ہے ایسا کردار اپنا بناؤ کہ لوگ تم کو ٹرسٹ کریں، تم پہ اعتماد کریں کہ ہاں بھائی تم صاحب کردار آدمی ہو۔ اور تیسری بات فرمائی کہ ایسا رہو کہ جو آس پاس لوگ ہیں، جو تمہارے نیبر ہیں، رائٹ، وہ تم سے بڑے مطمئن اور خوش رہیں۔ تو اب یہ تینوں باتیں جو ہیں، سچ بولنا اور صاحب کردار ہونا اور نیبرز کا جو ہے، یہ تینوں کا تعلق آپ کے کردار سے۔ تو اس کے بعد دوسرے الفاظ میں نبی پاک فرمایا پہلے اچھے انسان بنو، تو اللہ تم سے خوش رہے گا، اللہ تم سے خوش رہے گا، اور تم اللہ سے خوش ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ اچھے انسان بننے میں۔ اسی لیے جو بزرگان دین کہہ گئے ہیں کہ اچھا مسلمان بننے کے لیے شرط یہ پہلے اچھا انسان بنو۔ تو اس وجہ سے صاحب یہ جو ہے بہت اہم چیز ہے، کردار سازی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو میں آج وہی سوچ رہا تھا کہ میں سنا جب حدیث کو، میں نے کہا دیکھیے ہر چیز کا مدار جو ہے کردار ہے۔ عبادات تو ہم کو کرنی ہے، اس میں کوئی آپشن ہی نہیں ہے، لیکن عبادات سے آپ عابد بن جائیں گے لیکن زاہد نہیں بنیں گے۔ زاہد بننے کے لیے آپ کا اچھا کردار ہونا چاہیے۔ عجیب بات ہے، پورے قرآن شریف میں کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم بہت اچھے عابد بنو۔ آپ سوچئے کہیں کوئی آیت اگر ہو تو بتائیے، کہیں یہ نہیں، لیکن ہر جگہ یہ ہے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، مطلب یہ کردار اچھا رکھو۔ اس لیے الجھن یہ ہوتی ہے کہ پوری اسلامی ملکوں میں اس وقت جو بحران آیا ہوا ہے وہ بد اخلاقی کا ہے۔ ہمارا کوئی کردار نہیں، اور عابدین بہت ہیں، عبادت کرنے والے بہت ہیں، بھرے ہوئے ہیں، لیکن کردار نہیں ہے صاحب، کردار نہیں ہے۔ میں نے امیزون سے ایک کتاب منگائی صاحب، ایک نایاب کتاب، وہ ہم نے آرڈر پلیس کر دی ہمارے شوق میں، کیونکہ وہ ہمارے فرنگی محل کے ایک ہمارے چچا لگتے ہیں، وہ آ گئے تھے یورپ 1953 میں جی، تو مطلب ہمارے گھر ہی گئے، ہم لوگ سب ساتھ رہتے تھے جو ہم لوگ پیدا نہیں ہوتے تھے، تو وہ 1953 میں آ گئے تھے انگلینڈ، ان کا نام ہے ڈاکٹر غوث انصاری۔ تو یہاں آ گئے تھے یونیورسٹی آف لنڈن سے، انہوں نے پی ایچ ڈی پتہ نہیں کیا بحال، پھر وہ ویانا آسٹریا میں وہ ہو گئے تھے، مستقل اقامت اختیار کر لی تھی۔ پھر انہیں پوری زندگی ابھی 2012 میں انتقال ہوا، تو وہاں کی یونیورسٹی میں وہ تاحیات پروفیسر ہے، لیکن کبھی انہوں نے پتہ نہیں مختلف مسلم ملکوں میں بھی 2 3 4 سال پڑھایا، پھر آگے بہت، تو ان کی بڑی ایک کافی تجربہ تھا زندگی ہے نا، انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی، تو میں نے سنی تھی کہ بھائی لکھی ہے لیکن کبھی پڑھی نہیں، معلوم ہی نہیں ہوا لکھنؤ میں۔ تو اس دن میں امیزون پہ کچھ دیکھ رہا تھا اپنے خاندان کا، تو میں نے فرنگی محل ٹائپ کیا تو یہ غوث چچا کیا کہ اپنے کہا یار، تو وہ میں نے فوراً آرڈر کر دی کوئی $24 کی۔ تو اس میں یہ آیا کہ صاحب ابھی بیک آرڈر ہے، وہ آپ کو ستمبر کی 6 کو تک ملے گا، ستمبر کی 6 تک۔
کو ملے گا, ابھی بیک آرڈر. خیر ہوگی. کل ان کا ای میل آیا کہ کتاب مل گئی ہے, ہم آپ کو بھیج رہے ہیں, آج کل میں آپ کو مل جائے گی. تو ایک ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس قوم میں یہ ہے کہ صاحب اگر آپ ان کو کوئی کام دے کرنے کو تو یہ آؤٹ آف دا وے جا کر آپ کا کام کرتے ہیں کہ یار یہ اگر 6 تاریخ تو دی ہے, لیکن دیکھو یار اگر پہلے ہو جائے تو اس آدمی کو سہولت ہو جائے گی. ہمارے یہاں دیسیوں میں 6 تاریخ کا مطلب وہ 6 ستمبر بھی ہو سکتی ہے, 6 اکتوبر بھی ہو سکتی ہے. ارے صاحب نہیں ملا, کیوں جو آپ دماغ کھا رہے ہیں یار, نہیں ملا نا, پیسے واپس چاہیے آپ کو. تمیز نہیں. اور یہاں اب میں ہمارے خوشی کے آج شاید آ جائے گی, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اچھا وہ 2 جلدوں میں کتاب ہے, یہ صرف 1 جلد ہے, اور دوسری جلد جو ہے انہیں کہا بھی بالکل ہی آؤٹ آف پرنٹ ہو, کیا جو بھی ہے. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ خوشی ہوئی صاحب. تو یہ جو کردار ہے صاحب, دوسروں کو خوش کرنا, جیسا آپ کہہ رہے تھے, دوسروں سے محبت کرنا, یہ صاحب جڑ ہے دین کی. باقی عبادات تو فرض ہیں, وہ تو کرنا ہی ہے, تو لیکن جو اصل چیز فرض ہے صاحب وہ تو کردار ہے. اس کو یہ دین کی کا خاصہ ہم کو بچپنے سے بتایا نہیں گیا. ہم لوگ یہ بتایا کہ نماز نہیں پڑھتے, نماز پڑھو ورنہ جہنم میں جاؤ گے, پٹائی ہو جائے گی تمہاری. اب اس کے بعد تم اس کی ٹوپی اس کے سر کرو, اس کی ٹوپی اس کے سر کرو, حرام حلال کرو. وہی باپ کہے گا کہ جھوٹ بولنے کا طریقے بتا دے گا. کسی نے دستک دی, نہیں ملنا چاہے, جا کے وہ سب آئیں کہہ دو بیٹا ہم نہیں ہیں, ہم گھر پہ نہیں ہیں. اب اسی بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ جا کے کہہ دو گھر پہ نہیں. اب وہی باپ یا ماں بچی کو بتائے گی کہ اسکول کا نا جا کے کہہ دینا کہ ہم کل اس لیے نہیں آئے کہ اماں کی طبیعت خراب تھی, لیکن اماں آپ تو ٹھیک تھی. ارے کہہ دو کیا بات ہے, لیکن تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو تم کو جہنم میں. یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ دین کا جو ہے یہ ایک عجیب و غریب جو ہے وہ کردار جو ہے. اور دوسرا جو بہت بڑا گناہ کیا وہ یہ کیا کہ جیسے ہم ہندوستان کی حد تک کہہ رہے ہیں, آپ لوگ تو خیر ماشاء اللہ مسلمان ملک میں پیدا ہوئے نہیں, لیکن ہم لوگ یہ ہے کہ تم جو ہے بس چپ چاپ اپنا نماز روزہ کرو, اور اسلام کی بات کرنے کی ضرورت نہیں کسی سے. مطلب جو پڑوسی ہیں یا ہندو ہیں یا جو ہیں ان کو اسلام کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سب جہنمی ہیں, کم وقت جہنم میں جائیں گے. تم بس یہ ایک بہت بڑا گناہ ہوا. اب تم چپ چاپ مسلمان بن کے زندگی گزارتے ہو, ہم خبردار جو تم نے. اور پھر سید النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑے, دعوت دینے گئے, ان کے جوتے ہیں وہ خون سے لت پت ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے, صبح جاتے تھے, شام کو جاتے. نوح علیہ السلام کو قال انی, سب قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں کہ نبی صبح جاتے تھے, دعوت قومی لیلا و نہارا فلم سب پڑھیں گے. دیکھو لیکن تم نہیں کرنا, چپ چاپ بس خاموش. یہ جو ہوا تو ایک تو اپنا کردار خراب ہوا, سمجھا, صرف نمازوں پر ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو وہ نہیں کیا. تو اس پہ ہم لوگ عجیب معمہ بن گئے. ہندوؤں کی کرسچن کی بات کریں, اس سے بات نہیں, آپس میں مسلمان تھوڑا کمزور ہے, سے بات نہیں کرنا. یہ بڑے ماڈرن قسم کے لوگ ہیں, تم بھی ایسے بن جاؤ. ہاں آپس میں مسلمانوں وہ ذہن, تو وہ شیخ وہ ذہن ہی عجیب سا ہم لوگ کا ہو گیا. اسی لیے کوئی جو پٹائی ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم صحیح دین کی طرف آئیں, دین کو صحیح سمجھیں تو آئیں. اسی لیے بچوں سے جو امریکہ میں آئیں ان کو صحیح دین کلچر مت بتائیے. ہمارے پاکستان میں ایسا ہوتا تھا, بنگلہ دیش, ہمیں انڈیا میں, یہ سب کچھ نہیں ہے. دین کیا ہے اب وہ دیکھیے دین. اب یہاں شادیاں بھی سے یہ ہوئی ہے, کیا نام ہے, کرونا وائرس سے پہلے رخصتی نہیں ہوئی. کرونا وائرس سے پہلے جیسے بچوں کی شادی تو کر دیا آپ نے, اور وہ ہوگی رخصتی ہوگی ستمبر اکتوبر میں بہت دھوم دھام کے ساتھ. اب یہ کرونا وائرس آ گیا تو چند خیر, تو پھر یہ ہے کہ پھر پرابلم پیدا ہوئی. تو ایک بچے نے تو بڑا اچھا کیا, وہ چپ چاپ گیا گاڑی لے کے اپنی بیگم کو لے آیا. آپ جانتے ہیں صاحب کو, اس نے ابا سے کہا, وہ ہمارے دوست ہیں تھوڑے کھسکے ہوئے لیکن وہ عجیب کیوں کرتے ہیں آپ لوگ. ہم نے کہا تو ایک صاحب, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بھائی یہ رخصتی کیا چیز ہوتی ہے بھائی, وہ اس کی بیگم ہے,
جا کے لے آئیے. شادی ہو گئی. تو اس میں جو ہے وہ سب اس میں ایک حدیث شریف میں نے بہت پہلے پڑھی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, زنا کے اوپر, کہ اگر آپ کا بیٹے نے زنا کیا تو اس کا جو وبال ہے وہ والدین کے اوپر ہے. کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جب بچہ مطلب شادی کے لائق ہو گیا اور اس پہ واجب بھی کہ پیسہ بھی کما رہا ہے, گھر بھی, آپ نے ابھی نہیں وہ انہیں اماں ابا شادی نہیں, ابھی نہیں بیٹا, ابھی نہیں, تھوڑا اور کماؤ. تو انہوں نے کہا اس کے بعد اگر جو وہ زنا کرے گا یا جو اس میں جسمانی یا اخلاقی گراوٹ آئے گی تو اس کا جو ذمہ دار ہیں وہ والدین ہیں. تو یہ حدیث شریف میں انہوں نے کہا کمال کی بات ہے. خیر چلیں, ایک ایسی بات آئی آئیے صاحب, چلیں دیکھیے صاحب, آج کی جو بات یہ حدیث شریف جو فصل ہے یہ بھی بڑی لطیف چیز ہے صاحب, بہت لطیف باتیں ابن قیم نے فرمائی ہے. اب دیکھیے یہ فرما رہے ہیں کہ جب سنیے گا صاحب سمجھنے کی بات ہے, کہنے ومن علامات السعادہ, کہنے خوش بختی اور ایک سعادت کی بات یہ ہے, اور والفلاح, اور کامیابی کی علامت یہ ہے کہ ان العبد کلما زید فی علمہ زید فی تواضعہ ورحمتہ. کہنے اس کی علامت یہ ہے کہ جتنا آدمی علم حاصل کرتا رہے گا یا جتنا اس کو علم حاصل ہوگا اتنا ہی اس کے تواضع, اس کی رحمت میں اضافہ ہوگا. اب آپ سمجھئے کہ جتنا آپ کے اوپر کوئی علم آیا, جتنا علم بڑھ رہا ہے, رائٹ, آپ کا تواضع, ہیوملٹی اتنی بڑھ رہی ہے. اور پھر ورحمتی, اور آپ کا جو کردار میں اس میں رحمت کا عنصر بڑھ رہا ہے. آپ جو تھوڑے روٹ تھے لوگوں سے لیکن جتنا علم آپ کا آ رہا, آپ کا مزاج بدل رہا ہے الحمدللہ, آپ لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ, رحمت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. کہتے ہیں یہ علامت ہے کہ اس آدمی میں علم آ رہا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ علم سے تواضع آتی ہے, آنی چاہیے, اور علم سے پھر رحمت بڑھنی چاہیے. اور پھر میں کہنا وَكُلَّمَا زِيدَ فِي عَمَلِ زِيدَ فِي خَوْفِهِ وَحَذْرِهِ. سنیے آپ, کہنا اور جتنا اس کا عمل اچھا ہوگا اتنا اس میں اللہ کا خوف زیادہ ہوگا. جتنا اچھے اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا, جس کو اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ یہاں پہ علماء سے مراد کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈگری ہونی چاہیے علماء کی, یہ کوئی کہیں نہیں, ہاں یہ کہیں نہیں آپ مدرسے کے فارغ ہو. جتنے بھی صاحب علم حضرات ہیں اللہ نے فرمایا وہی اللہ سے ڈرتے ہیں, خوف اللہ کا انہی کے اوپر ہے کیونکہ علم ہے. تو اس میں فرمایا گیا جب اچھا عمل ہوگا تو کیا ہوگا, آپ میں خوف پیدا ہوگا, اور جتنے اچھے اعمال آپ کریں گے اتنا اللہ کا خوف آپ کے دل میں بڑھے گا. اب آپ سنیے, اب یہ دیکھیے, آپ وَكُلَّمَا زِيدَ فِي عُمُرِهِ نَقُصَ فِي حِرْصِهِ, اور جتنی آپ کی عمر بڑھے گی اتنی دنیا کی لالچ کم ہوگی. جتنی آپ عمر رسیدہ ہو رہے ہیں, آپ سینئر ہو رہے ہیں, اتنی آپ کی دنیا کی حرص اتنی کم ہوگی. لیکن یہ تب ہے جب علم ہوگا. وَكُلَّمَا زِيدَ فِي مَالِهِ زِيدَ فِي سَخَائِهِ, اور علم کی وجہ سے یہ ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے گا, رائٹ, آپ میں سخاوت, رائٹ, جنراسٹی اتنی بڑھے گی. یہ سارا ثمرہ ہے کہے گا علم کا. وَكُلَّمَا زِيدَ فِي قَدْرِهِ زِيدَ فِي قُرْبِهِ مِنَ النَّاسِ وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِ. اب آپ سنیے, پھر کہتے ہیں کہ آخری بات یہ فرما رہے ہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ جتنا تم کو دنیا میں عزت دے گا, رائٹ, زِيدَ فِي قُرْبِهِ مِنَ,
اتنے زیادہ آپ لوگوں سے قریب ہوں گے، لوگوں سے آپ اتنے قریب ہوں گے. مطلب جتنی آپ کی عزت بڑھ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان عزت آپ ہی کرے گا جب آپ نافع ہوں گے، جب آپ نفع پہنچائیں گے. رائٹ؟ یہ وہ دونوں سے ہوگا. وہ جو ہے نا تقوی کا کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے الرجاء والخوف، دو. رجا مطلب اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ سے امید کہ اللہ تعالیٰ، اور دوسرا خوف. تو وہ دونوں کا جو مجموعہ ہے صاحب اس کو تقوی کہتے ہیں. جیسے قرآن شریف میں بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے ڈرایا اور فوراً جنت کا شوق دلایا ایک ہی اس میں. تو وہ کہنے کا ان دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ تقوی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مع اللہ ہے. تو ایک طرف آپ کو خوف ہے اور دوسری اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. اسی لیے کیا نام ہے پرویز بھائی، یہ آپ دیکھیے بہت عمدہ بات کہی گئی ہے. اہل اللہ نے کہا بھائی دیکھیے زندگی بھر ایسا کریے کہ ایسی زندگی گزاریے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف غالب ہو، لیکن جب آپ سمجھیں کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، جیسے سورہ قیامہ وظن انہ الفراق، مرنے والا سمجھ جاتا ہے بس میاں الفراق ہے، اب سے چلنے کا وقت ہے. بس اس وقت خوف نہیں ہو ایسے، بس اس وقت تو صرف رجا ہو، امید ہو کہ اللہ کے پاس آنا، اللہ بلا رہا ہے، ارے اللہ بہت نوازے گا. تو وظن انہ الفراق جو ہے کہ مرتے وقت آپ کو صرف رجا ہو، خوب امید ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو رحیم کریم ہے. مرنے کے بعد خوف مت رکھیے. اسی لیے قرآن شریف میں ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الا تخافوا. اب دیکھیے پرویز، یہ دیکھیے کتنی لطیف بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ انتقال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ صاحب ایمان تھے، تو اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم کیا کریں گے، ان کے اوپر ہم فرشتے بھیجیں گے جنت کے، اور وہ اس سے یہ کہیں گے ارے ڈرتے، تم ڈرو نہیں. اب یہاں پر ڈرانا، اللہ تعالیٰ زندگی بھی بھر کہہ رہا ہے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. مرتے وقت وہی اللہ کہہ رہا ہے اللہ تخاف، ارے بھائی ڈرو نہیں. اب وہ کہہ رہا ہے ڈرو، ڈرنے کی کیا بات ہے، تم کس کے پاس آ رہے ہو، میرے پاس آ رہے ہو نا، تو ڈرنے کی کیا بات ہے. تو ولا تحزنوا، اور ذرا غم مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. پیچھے تمہارے بیگم، بچے، گھر، بس سب ٹھیک ہو جائے گا، دنیا ایسی چلے گی، بس تم گھبراؤ نہیں. تو اس کا یہ ہوا کہ زندگی بھر ایسا گزارے فاتقوا اللہ فاتقوا اللہ فاتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون فاتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور. اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے. لیکن وہی اللہ کہہ رہا ہے مرتے وقت کہ بھائی تم کو اللہ تخافو، تم کو ڈرنے کی کیا بات ہے، میرے پاس آ رہے ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو کیا وہ دن زندگی کے ختم ہوئے، شام ہو گئی. دن زندگی کے ختم، شام ہو گئی. پھیلا کے پاؤ سوئیں گے کنجے بازار میں، اب آرام سے سوئیں گے جا کے، بہت تھک گئے. تو ایسا ہو کہ بھئی بہت کام کر لیا، الحمدللہ خوب زندگی گزاری بھئی اللہ کی اطاعت میں، اللہ نے قبول فرمایا، اب تو بس جا کے آرام سے سوئیں گے. اسی لیے کبھی بعض اہل اللہ کو آپ دیکھیے وہ ایسا لگتا ہے موت کے وقت یہ سو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے ابھی 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 جگ جائیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ اچھا اب یہاں پہ تو اب یہ دیکھیے لوگوں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ تم کو پاپولیرٹی دے گا، تم لوگوں میں مشہور ہو گئے، اتنا تم لوگوں کے قریب ہو گئے، بھاگو نہیں لوگوں سے. وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ، اور تم کیا کرو گے کہ تم اپنی پوزیشن کو استعمال کرو گے لوگوں کی قضاء حاجت کے لیے. مطلب تم لوگوں کو کی جو ضرورتیں ہیں ان میں ان کی ہیلپ کرو گے. اب یہ دیکھیے آپ، مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاپولیرٹی دی ہے
یہ کوئی مقام دیا ہے تو یہ تب آپ ہاں اس کے ساتھ انصاف کریں گے جب آپ لوگوں کی قضائے حاجت کریں گے. کوئی آدمی آ گیا صاحب ذرا تھوڑی ہیلپ کر دیں, ہاں کیا بات ہے. کبھی کوئی آیا کہ صاحب ذرا ان صاحب سے کہہ دیں وہ ہم کو اپارٹمنٹ دے دیں, وہ دے نہیں رہے, چلے آپ نے ہیلپ کر دی. اب یہ چونکہ یہ جو منصب ہے, یہ جو پاپولیرٹی ہے, یہ جو مقام دیا ہے, منصب دیا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. تو ابن قیم فرمائیں تو جب آپ لوگوں کی ہیلپ کریں گے تو آپ گویا اللہ تعالیٰ کے محبوب. وَالتَّوَاضُعَ لَهُمْ, اور پھر وہی بات ہونے. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ تواضع جو ہے اول ہونا چاہیے, تواضع آخر ہونا چاہیے. مطلب آپ کو کوئی منصب مل گیا تو دل میں یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حیثیت تو کچھ ہے نہیں, ہم اس منصب کے لائق ہی نہیں تھے. اور صحیح بات یہ لوگ جو ہماری عزت کر رہے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں کہ ہم اندر سے کتنے خبیث ہیں, یا آپ کو معلوم ہم کتنے خبیث ہیں. کیونکہ سباب جہاں آپ نے کہا کہ یار ہاں آئی ڈیزرو دس, وہیں ختم ہوا. آپ یہ نا ہم یہ سب کیا ہے, کچھ نہیں, ہاں وہاں آپ ختم ہو گئے. اسی لیے کہنے تواضع ہے. تو اب اس کو ذرا ریویو کریے, دیکھیے حملوں میں کیا کیا چیزیں ہیں. نمبر 1 کیا ہے اپنا حذیفہ میاں, جب علم آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ہیوملٹی آتی ہے, ہمبلنس آئے گا, رائٹ. اور ہمبلنس کے ساتھ آئے گا کہ رحمت علی الخلق, انسانوں کے اوپر رحمت, یہ آتا ہے علم کے ساتھ. تو مطلب اس لیے علم میں اضافہ کرتے رہیے, جتنا اضافہ ہوگا تھا اتنی تواضع آئے گی, اتنی رحمت آئے گی لوگوں کو. اور پھر جب آپ کی زندگی اچھی ہوگی, اعمال اچھے ہوں گے, تو کیا ہوگا, اللہ کا خوف بڑھے گا. علم سے تکبر آ رہا ہے. ابھی آ رہا ہے وہ نیکسٹ پیراگراف وہی بتا رہے ہیں کہ اگر علم ہے لیکن اس میں تکبر ہے تو پھر وہ علم ہی نہیں ہے, وہ کچھ اور ہے. ہاں وہ علم نہیں ہے. ابھی وہ نیکسٹ پیراگراف گیا وہی نیگیٹو اس پہ آئے ہیں. ضائع ہو گیا. پھر ایسے تو وہی ہے, اگر کیا ہے وہ سورہ جمعہ میں کمثل الحمار یحمل اسفارا, جیسے گدھے کے اوپر آپ اسفار ڈال دیں, کتابوں کا انبار ڈال دیں, تو گدھے تک کو یہاں سے آپ کو جہاں پوائنٹ 1 سے پوائنٹ B پہنچا تو دے گا, رائٹ. اور وہاں بھی جب آپ جو صاحب کتاب پڑھیں گے اس سے مستفید ہوں گے. لیکن اس گدھے کو کیا ملا, یہ تو اپنے پیٹھ کے پیچھے صرف لات کے وہاں لے گیا. کہنے ایسی نبی پاک تم لوگ ایسے مت بننا کہ علم تو بہت حاصل کیا لیکن تمہاری مثال گدھے کی طرح ہے, فائدہ کچھ نہیں اٹھایا. جی کہ کوئی بھی علم ہو یا ایکشن ہو that is not going to benefit you, جی وہ بیکار ہے. تو یہ علم کا بھی یہی ہے. جی ہاں, آج کل جو گوگل ہو یا ویکیپیڈیا ہو, جیسے بھی علم کا لوگ they are involved in so much ٹریش بالکل ہے. ایسے علم کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں. اپنے کردار کو جی کرنے کا علم بتا رہا ہے. جی اسی لیے صاحب بوسٹ کرنا ہے. اسی لیے صاحب دیکھیے پوری دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے. ہم نے جو گویا بیک سیٹ لے لی اس سے ہوا دنیا محروم ہوگی. یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے علم وہ ہوتا ہے جو تمہارے نافع ہو آخرت میں, تو دنیا تو اس سے نابلد ہے. یہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں تم یہ بننا تاکہ خوب پیسے آؤ. یہاں تو علم کا مقصد ہی یہ ہے کہ بھائی تم نے ڈگری لے لی, اب جاؤ بھیا کمانا شروع کرو, وہ علم ہے. اسی لیے تو بہت بڑا حرمان ہو گیا. ماں باپ ایسے ماں باپ جو پڑھا کے بچوں کو بنا دیتے ہیں پروفیشنل, جی تو وہ بچے پیسے دیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہاتھ کو اپنا کام میری وجہ سے ہی کر رہا ہے, جو دین کر رہا ہے, جو کرے میں دے دیتا ہوں مجھے کرنے کی ضرورت اس کو نہیں بنا. جی اچھا علم کیا ہے اور علم کا مقصد کیا ہے صاحب, یہ ویسٹرن کنٹری نے اس کو میس اپ کر دیا. کیونکہ دیکھیے جب تک مسلمان رہے تھے, جس کو ہم لوگ گولڈن ایج کہتے ہیں,
تو صاحب علم حاصل ہی اس لیے کیا جاتا تھا کہ صاحب آپ اچھے انسان بنیں تاکہ آپ کی آخرت اچھی بنے. پیسے کا تو کہیں سوال ہی نہیں ہوتا تھا, پیسے کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہوتا تھا. پیسہ تو کیا, وہ تو بھائی وہ تو آپ کے پیسہ آپ کے پیر کی جوتی ہے, وہ تو آئے گا. اب یہاں اس جوتی کو ہم نے سر پہ بٹھا لیا, ہر چیز پیسہ ہے, ہر چیز. تو اس میں کیا ہوا کہ علم حاصل کر رہے ہیں صرف پیسے کے لیے, تو اس میں جو ہے وہ اس میں نہ وہ رہا کوئی اخلاص رہا, نہ اس میں خوف خدا رہا, صرف پیسہ پیسہ. اور اس میں علم میں آپ بہت آگے بھی چلے آئیں گے. جیسے ویسٹرن کنٹری جو ہے کتنے آگے چلے گی, ہم لوگ پیچھے رہ گئے, لیکن انہوں نے اسی کو بنا دیا. اصل میں ہم لوگ کو آگے ہونا چاہیے تھا. میں جیسے مثال آپ کو دی, اب ویکسین ہے, پوری دنیا کو کسی بھی قوم کو آپ دیکھیے, سب کو یہ یقین ہے کہ مسلمان قوم ویکسین نہیں بنا سکتی. یہ کتنی بدبختی کی بات ہے. ایوری بڈی, کوئی مسلمان ملکوں کی آپ کہتے ہیں ہمارا 56 مسلم نیشن ہے, کچھ بھی ہو, اب معلوم ہے کہ سب بیکار ہیں, مجموعی طور پہ بیکار ہیں. ان میں نہ علم ہے نہ سمجھ ہے. ہاں, ان کو بس نماز روزہ کرنے دو, یہ ہیں کسی کام کے نہیں, دنیا میں کسی کام کے نہیں. اس لیے کوئی قوم جو ہے, چاہے وہ اسپینش ہوں, چاہے فرینچ ہوں, چاہے کوئی بھی ہوں, برٹشر ہوں, جرمن, سب کو معلوم ہے کہ یا تو ہم بنائیں گے رائٹ, یا پھر رشیا یا چائنا بنا دے گا. مسلمان ملکوں کی طرف کسی کو کا خیال بھی نہیں آتا. اچھا ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں, ہم لوگ یہی جہنمی لوگ بنائیں گے ہمارے لیے. اچھی, ان کو ہم جہنمی بھی کہہ رہے ہیں اور ان سے خیر کی توقع بھی ہے. یہ عجیب بات ہے. ہم کو صرف مسلح چاہیے اور اللہ اللہ کرتے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ کافر سب جہنم میں جائیں. یہ ہمارا کردار بن گیا ہے, افسوسناک. تو چونکہ علم نہیں رہا ہم لوگ پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اپنا کیا نام ہے ذکی بھائی, آج کل تو کچھ بھی نہیں ہم لوگ پاس, نہ علم رہا نہ عمل رہا. ہم عجیب قوم بن گئے. کبھی آپ سوچیے تو بڑی الجھن ہوتی ہے, وہاں بہت الجھن ہوتی ہے. عجیب قوم بن گئے ہم لوگ. اب ہاں, اس کے آگے بات ہی نہیں ہوتی, ہم اس کے آگے بڑھتے ہی نہیں. اب آپ سے ویکسین کا آپ سوچیے, آپ اس وقت جتنے کمپنیز بنا رہی ہیں اس میں انڈیا بھی ہے. اب انڈیا بھی بنا رہا ہے, بہت قریب ہے. وہ تو دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم ان سب سے پہلے بنا لیں گے. اب بنا پائے نہ بنا پائے الگ بات ہے. ابھی جو پریزیڈنٹ کو چاہیے تھی, وہ جو میڈیسن چاہیے تھی, اس کو کہیں نہیں ملی. اس نے انڈیا سے کہا کہ تم لوگ بناتے ہو دنیا میں سب سے زیادہ. وہ میڈیسن کا کون سی ہے بیل, وہ ہاں, تم نے کہا آپ اب ان کو انڈیا میں ملی, کیونکہ اس کی سب سے بڑی جو پروڈکشن ہوتا ہے انڈیا میں ہوتا ہے. اب بھائی ہمارا ٹرمپ نے پہلے محبت سے کہا دے دیں, پھر جب انڈیا کے پرائم منسٹر نے کہا نہیں دیں گے, تو پھر انہوں نے اپنی انگلی ٹیڑھی کی اور پھر انہوں نے کہا ہم یہ کر دیں گے, وہ تم دو گے. تو خیر انہیں ذلیل ہو کے دیا ان کو, لیکن دیا. تو وہاں پورا کنٹینر پر کنٹینر آئے صاحب اس کے. اب انہوں کو معلوم تھا نہ پاکستان میں, نہ سعودی عرب میں, نہ قطر میں, نہ لیبیا میں کہیں کوئی یہ کچھ بنائیں گے نہیں. یہ صرف ایک کام کرتے ہیں, کرپشن اور عیاشی. یہ چیز بڑی سکننگ ہے. تو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, وہ نہیں ہم میں. وہ خَيْرُ النَّاسِ مَن يَنْفَعُ النَّاسِ, وہ ہے ہی نہیں کہ تم میں سب سے اچھا انسان ہوا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. نفع ہم لوگ نہیں پہنچاتے تھے. تو یہ علم جو ہے صاحب, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو یہ ایک عجیب و غریب بات ہے بہت ہی. اسی لیے ہم لوگ میں کانفیڈنس ختم ہو گیا. مسلمان قوم کا مطلب یہ ہوتا ہے بیکار قوم اس وقت, گڈ فار نتھنگ. یہ ایک عجیب بات ہو گئی. تو میں اللہ تعالیٰ اس کو بدلے, ہم لوگ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے, میں نافع بنے. دیکھیے اللہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تھا نا, تم کو بنایا بھیجا ہی گیا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے. ہم تو خادم تھے, مخدوم بن گئے. مخدوم مطلب ہماری خدمت کی جائے. ویکسین بناؤ, ہماری طبیعت خراب ہے, لاؤ.
اللہ کہ تم ویکسین کیوں نہیں بناؤ گے؟ اخرجت للناس، تم کو بھیجا گیا تھا یہ سارے کام کرنے کے لیے. تو یہ نہیں اللہ ہم کچھ نہیں بنائیں گے کہ ہم تو جنتی ہیں بھائی، ہم تو یہ جہنمی لوگ جو ہیں یہ بنائیں. اور جیسے ایک بہت ہی اب 30 سال پہلے ایک سو کال عالم کی میں نے تقریر سنی تھی، اس قدر دل مجروح ہوا تھا میرا. انہوں نے کہا تھا یہ جہنمی لوگ، یہ یورپ امریکہ کے لوگ، یہ کیا انہوں نے پلین بنائے اور سفر ہم لوگ کرتے ہیں. میں نے کہا یار یہ فخر کی بات ہے. دیکھیے یہ ہمارے علماء تھے ان میں سے ایک آدھ جو علماء حق نہیں ہیں، جو ایسی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. جو علماء حق ہے تو الحمدللہ وہ روتے ہیں اس بات پہ کہ بھئی ہماری قوم کہاں جا رہی. لیکن جو عجیب سے ان کا ہے کہ ہم مطلب ہم کچھ نہیں کریں گے، ٹیلی فون بنایا، سیل فون بنایا، استعمال ہم کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کیوں نہیں بنایا. تو بھائی ٹھیک ہے، اگر لوگ آپ کی خدمت کریں گے اور وہ لوگ نافع ہیں تو وہی قائد رہیں گے، آپ صرف رعایا بن کے رہیں گے. جی 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 جی. تو اس لیے بہرحال یہ ایک عجیب بات ہے. اچھا اب آئیے صاحب، اب آئیے شقاوت میں، جو آپ کہتے ہیں شقاوت. علامات شقاوت کیا ہیں؟ شقاوت بدبختی، کہ مطلب آپ بدبخت آدمی ہیں، اس کی علامت کیا ہے؟ کہ علامت کیا ہے؟ کلما زید فی عملی، کلما زید فی علمی زید فی کبرہ و تیہہ، کہ جتنا علم اضافہ ہوگا اتنے میں آپ میں تکبر بڑھ رہا ہے، جی آپ میں ایک ایروگنس بڑھ رہا ہے صاحب، انا ربکم الاعلی. تو کہنا یہ ہے شقاوت، یہ آپ بدبخت آدمی ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں حاصل ہوا علم سے. وَكُلَّمَا زِيدَ فِي عَمَلِهِ زِيدَ فِي فَخْرِهِ وَاحْتِقَارِهِ لِلنَّاسِ وَحُسْنِ ظَنِّهِ بِنَفْسِهِ. وہ کہنے لگے جتنا آپ کا عمل تکبر والا ہوگا اتنا آپ میں فخر بڑھے گا کہ میں اور پھر سنیے آپ، پھر کیا فخر کا جو ہینڈ ان ہینڈ جو چیز آتی ہے وہ ہے احتقارہ للناس. اب آپ لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دکھیں گے، آپ آپ کہیں کیا بیکار لوگ ہیں. اور پھر وحسن ظنہ بنفسہ، آپ کو اپنے متعلق بڑا حسن ظن ہے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، جو کچھ میں نے کہہ دیا بس میں ہوں، بھائی مجھ سے اچھا تو کوئی مسجد میں ہے ہی نہیں. جو میں نماز پڑھتا ہوں اخلاص کے ساتھ ویسا تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے جامع مسجد میں. آپ پوری کمیونٹی میں سب سے اچھا مسلمان میں ہوں، یہ ہے حسن ظن. کہنا یہ شقاوت کی بات ہے. اچھا وَكُلَّمَا زِيدَ فِي قَدْرِهِ وَجَائِ زِيدَ فِي قَبْرِهِ. اور دنیاوی طور پہ اگر اس کو کوئی نیم ہوتا ہے، پاپولیرٹی ملتی ہے، کوئی اس کو شہرت ملتی ہے، تو اس شہرت کا جو اثر اس پہ ہو رہا ہے اس گدھے کے اوپر، وہ اور تکبر میں بڑھ رہا ہے. جتنا اس کی پاپولیرٹی ہو رہی ہے اتنا وہ صاحب وہ تکبر میں بڑھ رہا ہے. سنیے آپ، وَهَذِهِ الْأُمُورِ ابْتِلَاءٌ مِّنَ اللَّهِ. یہ جو ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. یہ علم آزمائش بن گئی ہے، علم جو ہے آزمائش بن گئی. وَإِمْتِحَانٌ يَبْتَلِي بِهَا عِبَادَهُ فَيَسْعَدْ بِهَا أَقْوَامٌ وَيَشْقَى بِهِ أَقْوَامٌ. اللہ تعالیٰ علم دے کر آپ کو آزماتا ہے کہ تم میں کون ہے جو سعید بن جائیں گے اور کون ہے جو شقی بن جائیں گے. علم وہی ہے صاحب، علم وہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اب دیکھتا ہے کہ تم میں کتنا ظرف ہے. دیتے ہیں بعد ظرف قدح خار دیکھ کر، کہ اللہ تعالیٰ پھر دیکھے گا تم میں ظرف کتنا ہے، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس میں ڈالے گا. تو اس ماڈل میں یہ ہوا کہ صاحب علم خوب حاصل کریں، اور لیکن علم حاصل کرنے کے بعد تواضع آئے، لوگوں پر رحمت آئے، تکبر نہ آئے. یہ مت سمجھے کہ ہم کوئی ہیں. اچھا اب کہنے وَكَذَلِكَ الْكَرَامَاتِ امتحان وَابْتِلَاءٌ كَالْمَلَكِ. اب یہ کہنے دیکھیں سلیمان علیہ السلام تھے
جب انہوں نے دیکھا کہ بلقیس کا جو کوئین تھی ان کا تھرون ان نو ٹائم ان کے پاس آ گیا. اب کچھ تو مسافت رہی ہوگی 200-400 میل کی جانے یمن کی, اور وہاں کا وہ جو ہے جنوں کا جو تھا وہ گئے اور لے آئے ان نو ٹائم, کوریئر سروس سے بھی زیادہ تیز. تو انہوں نے کہا ارے یہ آ گیا. تو اب یہ ایک ابتلا تھا, یہ جو تھا یہ ایک امتحان تھا کہ کیا صاحب ان کی قوت ہے. تو انہوں نے کیا کہا قرآن شریف میں جب انہوں نے دیکھا قال ھذا من فضل ربی, کہ یہ میرے رب کا فضل. لیکن صاحب اس کے بعد انہوں نے کہا لیبلونی, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم کو آزما رہا ہے. اشکرو ام اکفر, کیا میں اس کے بعد شکر گزار بنوں گا یا میں ناشکرہ بنوں گا. تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں, انعام ہیں, یہ ابتلا ہیں, یہ آزمائش ہے. کمزور جو ہیں وہ ناشکرے ہو جاتے ہیں, اور جو صاحب کردار لوگ ہیں وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا اور شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی, ھذا من فضل ربی. اللہ تعالیٰ یہ مطلب فضل کہتے ہیں اس کو جو ایکسٹرا ہو اس کو کہتے ہیں فضل. تو جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا استحقاق ہم کو نہیں تھا, اس کا استحقاق نہیں تھا, سب کچھ اللہ کی طرف سے. تو ھذا من فضل ربی, تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں فالنعم ابتلاء من اللہ وامتحان یظہر بها شکر الشکور وکفر الکفور. کہتے ہیں کہ یہ جتنی نعمتیں ہیں تم دیکھ رہے ہو یہ سب اللہ کی طرف سے امتحان ہے, تاکہ جو شکر کرنے والے ہیں ان کا شکر ظاہر ہو جائے, اور جو ناشکر ہیں ان کی ناشکری ظاہر ہو جائے. کما ان المحن بلوا من سبحان, جس طریقے سے یہ جو سخت وقت آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ یہ بلوا ہیں من سبحانہ. بلوا کا مطلب یہ بھی امتحان ہے, سخت وقت. فہو یبتلی بالنعم کما یبتلی بالمصائب, کہنے اب اس لیے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ دونوں طریقے سے آزماتا ہے, دے کر بھی اور لے کر بھی. تو دے کر وہ جو ہے نا کہ سورہ فجر میں دیکھیے, سورہ فجر میں کتنا عمدہ اللہ نے فرمایا, بالکل صاف. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اب یہ ایک اچھی طبیعت والا انسان ہے. لیکن جہاں تک انسان کا تعلق ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ اذا اللہ تعالیٰ جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو خوب دیتا ہے, رب فَأَكْرَمَهُ خوب دیتا ہے, وَنَعَّمَهُ خوب نعمتوں کی بوچھار کر دیتا ہے. اب آپ مٹی پہ ہاتھ رکھیں گے سونا بن رہا ہے. آپ کوئی بزنس شروع کریں کہیں بھی جائیں بس پیسہ ہی پیسہ ہے, برس رہا ہے صاحب. لوگ کہتے ہیں ان کے گھر پہ تو پیسے کی برسات ہو رہی ہے, بارش ہو رہی ہے. لیکن لگ رہا ہے یہ ابتلا ہے, یہ آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی دے کر خوب آزمائش کرتا ہے. فیقول ربی اکرمن. اب یہ جو صاحب تھے, یہ صاحب کردار, انہوں نے کہا جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے, ربی میرے رب نے اکرمن ہم کو بہت اکرام کر رہا ہے. اب یہاں پر یہ پاس ہو گیا. اب تو یہاں پہ تو دے کے اللہ تعالیٰ نے آزمایا, اب اللہ کہہ رہا اب ہم کبھی جو ہے لے کے آزماتے ہیں. تو آخر جو دوسری آیت ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. یہ صاحب فیل ہو گئے. وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسی آدمی کو اب ابتلا کیا کہ لے لیا, اسی آدمی کا سے لے لیا, رائٹ. اب وہ صاحب فیل ہو گئے. انہیں فیقول ربی اہان, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو میں اس کو کہیں کا نہیں رکھا, اللہ نے ہم کو رسوا کر دیا. جیسے ایوب علیہ السلام تو وہ کبھی اب یہ کہنا ہے کہ کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے صاحب, اور کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے. اے لیس کل من وسعت علیہ واکرمتہ ونعمت یقول ذلک راما منی. کہنے اس لیے ابن قیم فرمانے اس آیت کا مطلب یہ ہوا
کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا کو بہت وسیع کر دیا ہے، بہت دے رہا ہے، تو یہ علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، ضروری نہیں ہے، آزمائش ہے، آزمائش ہے۔ جیسے صاحب ابھی ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو وائرس ہے اس کا کوئی ایک علاج نہیں ہے جو سب کے لیے نافع ہو، کہنے سب کی باڈی مختلف طریقے سے ریاکٹ کر رہی ہے۔ آپ کو وہی جو کیا کرونا کاز کیا ہے وہ آپ کو دیں، آپ کو فائدہ پہنچائے گا، وہی آپ ایک دوسرے پیشنٹ کو دیں گے اس کو وہی مرض ہے لیکن اس کی باڈی جو ہے وہ دوسرے طریقے سے ریاکٹ کر رہی ہے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہمارے جو دوست کو الحمدللہ نفع ہو گیا، الحمدللہ ان کو صحت مل گئی، معین کو، تو بالکل یعنی ان کی سانس تک اکھڑ رہی تھی، تو یہ تو پھر ڈاکٹروں نے وہ دیا وہی جو تھی، الحمدللہ فوراً ان کو شفا ہونا، ماشاء اللہ اس وقت تو وہ شاید کام پہ بھی جا رہے ہیں۔ اور وہیں پہ یہاں پہ ایک صاحب تھے بھی بتا رہے تھے، ایک صاحب جن کا انتقال ہوا، وہ دوسروں کو بتاتے رہتے تھے کہ بھائی صاحب آپ یہ کریے، آپ یہ کریے گا، یہ کریے، صحت مند تھے، رائٹ، ایک دن میں انتقال ہوگا ان کو اس وائرس ہوا، وہاں لے گئے اور 24 گھنٹے میں کیسے انتقال ہو جاتا ہے بھائی، بولے ہو گیا۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے مجھ سے بھی ایک جگہ، کہنے حافظ صاحب یہ جو ہے بس آپ کی باڈی کیسے ریاکٹ کرتی ہے، ایسی ہی آپ یہ سمجھ لیجئے جو پیسہ ہے وہ سب کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ کیسے ریاکٹ کریں گے دولت کے سامنے، یہ ہے۔ تو اس کو یہ فرما رہے ہیں لیس کل من وسعت علیہ واکرمت علیہ نعمتہ، ضروری نہیں ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ بہت دے رہا ہے یہ ان کے لیے اچھا ہے، یکون ذلک رحمۃ، ولا کل من ضیقت علیہ رزقہ وابتلیت یکون ذلک احاطہ، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جن کو ہم نہیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن کو ہم کم دے رہے ہیں، رائٹ، یہ علامت نہیں ہے کہ ہم اس سے ناخوش ہیں، ورنہ نبی سب بادشاہ ہوتے۔ تو یہ جو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کیسا ریاکٹ کرتے ہیں، اسی لیے دیکھیے کہا گیا کہ اللہ کو اللہ کو حکم مت دو کہ اللہ ہم کو پیسہ دو اور اتنا دو، اللہ تعالیٰ آپ کو نعوذ باللہ غلام نہیں، آپ غلام ہیں اللہ کے، آپ بس اتنا کہیے اللہ جو ہمارے اچھا ہے وہ دیجیے، نہیں بہت پیسہ اچھا نہیں مت دیجیے، اگر ہمیں اتنا ظرف ہے کہ ہم اتنے پیسے برداشت کر لیں گے تو آپ دیجیے تاکہ ہم پھر لوگوں کی ہیلپ کریں، اسی لیے جو ہے جی اس کا بیسٹ نریشن سورہ کہف کا پیپل آف گارڈن سورہ کہف، اچھا جو تھے جی جو بھائی، جی ہاں جی بہت اچھی بات، ہاں وہ جو اچھا ہے مثال، ایک بھائی جو تھے انہوں نے شکر کیا اور دوسرے بھائی کمزور تھے، اور اس میں جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، اب یہاں حسنہ ہے صاحب، اللہ تعالیٰ جو چیز ہمارے اچھی ہے صاحب وہ دیجیے آپ، یہ ہم کوئی بہت امیر بننے کی خواہش نہیں ہے، بس حسنات ہو تو سب بس یہ ہے۔ تو بہر علم کا جو حاصل ہے اس میں وہ تواضع ہے، رحمت ہے، خلق کے اوپر وہ ہے شفقت ہے، اگر آپ میں تکبر ہے اتنا علم بڑھتا جائے اتنا جھکتے جاؤ، اتنا جھکتے جاؤ، اسی لیے یہ کہہ دیں کہ صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ کہہ دیں کچھ، ٹھیک ہے نا۔ وہ یاد ہے امام مالک والا قصہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دیہاتی آیا، سفر کر کے آیا، تو گاؤں والوں نے اس کو 40 سوال دیے تھے کہ وہاں جا رہے بھیا، یہ 40 جواب حضرت سے جواب لے کے آنا۔ تو ایک صاحب کو انتخاب کیا کہ بھائی آپ جائیے، تو پورا گاؤں تو نہیں آتا، تو وہ گئے، اب مدینہ شریف آئے حضرت کے پاس، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو انہیں بھائی کاغذ دے دو ہم کو، اور تم نے کہا کل پرسوں آ جانا جو بھی ہے، تب تک تو مدینہ شریف میں رہو اپنا، ٹھیک ہے۔ اب وہ امام مالک اس کو گھر لے کے گئے ہوں گے جو بھی تھا، انہوں نے پڑھا تو جو سوالات کے جواب ان کو معلوم تھے وہ سب لکھ دیے، اور جو نہیں معلوم تھے اس کو چھوڑ دیا، اور چھوڑا ایسے کہ وہاں پر لکھ دیا لا ادری،
مجھ کو نہیں معلوم، لا ادری لا ادری. تو اب وہ جو گاؤں والا تھا وہ آیا، دوسرے یا تیسرے جو بھی تھا، اس نے بھائی یہ لیجیے کاغذ لیجیے. اس نے پڑھا، کہنے لگا حضرت یہ لادری 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 کیوں لکھا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہم کو نہیں معلوم. ان کا سوال ہے حضرت آپ کو نہیں معلوم؟ اب وہ انسسٹ کر صاحب جواب تو آپ دے دیجیے. انہوں نے کہا نہیں معلوم. جب اس نے بہت انسسٹ کیا تو امام مالک کو تھوڑا غصہ ہے. انہوں نے کہا یاد بتاؤ تمہارے سوالات کے غلط جواب دے کے میں جہنم میں کیوں جاؤں؟ اب یہ تواضع ہے، یہ تواضع ہے صاحب. تو یہ نہیں ہے کہ نہیں آئی نو ایوری تھنگ، یہ کوئی دنیا میں نہیں ہے آئی نو ایوری تھنگ. امام مالک کو، امام مالک اس سے یہ کہنا کہ آئی نو ایوری تھنگ بڑا ہے. ہاں نہیں بھائی، اس لیے صاحب یہ کہنا کہ آئی نو ایوری تھنگ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لا ادری کہنے کے لیے ظرف چاہیے صاحب، بہت بڑا ظرف چاہیے، ورنہ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ سب معلوم. صحبت سے آتا تھا، یہ صحبت سے آتا ہے، اہل اللہ کی صحبت سے. آپ جاہلوں کی صحبت لیں گے آپ بھی جاہل ہو جائیں گے. مطلب آج کل عجیب یہ بات ہے کہ اہل علم کی صحبت نہیں چاہتے لوگ، اپنے جیسے لوگوں کی صحبت چاہتے ہیں. تو وہ آپ میں ترقی نہیں ہو رہی بلکہ تنزل ہو رہا ہے. اہل اللہ کی نہیں چاہتے، وہ جو ان کی اصلاح کرے وہ نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ اہل اللہ بھی جو ہیں وہ ہماری زبان بولیں، وہ ہماری طرح سوچیں اور ہماری ہر بات کی تائید کریں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. تو ارے صاحب بس سب بیکار ہو گئی صاحب. اس نے کہا تھا آپ کے اکبر الہ آبادی نے اسی پر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا تھا نہ مدرسے سے نہ کتابوں سے نہ زر سے پیدا، زر مطلب پیسہ، نہ مدرسے سے نہ کتابوں سے اور نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اب اس میں یہ اہل اللہ کے پاس آپ جائیے، آپ تھوڑا وقت گزاریے ان کے پاس تو آپ میں تواضع آئے گی. ورنہ یہ جو انٹرنیٹ کا جو مسئلہ ہے یا خود مطالعے کا جو ہے تو اس میں آپ بہک جائیں گے. اور جتنے لوگ بہکے ہیں وہ مطالعے عام طور پر سیلف ٹاٹ ہیں، سیلف ٹاٹ ہیں. وہ اگر کسی صاحب علم کی صحبت میں ہوتے تو ایسا نہ ہوتا. تو بہرحال یہ ہے، اسی لیے صاحب اس سے صحبت سے تواضع آتی. آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ کتنے متواضع ہیں تو آپ میں بھی وہ تواضع آتی ہے. یہ کام تو تواضع والے ہوں، تواضع جو سکھائیں، کیونکہ تواضع سے اگر خود کریں. یہ آپ کو اہل حق دیکھنے پڑیں گے. اہل حق میں سب شکر خولے کو شکر مل جاتی ہے. اگر تڑپ ہے آپ میں آپ کو مل جائیں گے اہل اللہ. اللہ کا عجیب ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اگر آپ کوشش کریں گے آپ کو مل جائیں گے. لیکن آپ کو تکبر ہے کہ میں کسی کے آگے جھکوں گا نہیں تو پھر آپ کو ملیں گے آپ ہی جیسے ملیں گے، آپ ہی جیسے ملیں گے. اس لیے جو ہے یہ بڑا مسئلہ ہے. کیا ایسا وہ ایک شعر شاید ملا واحدی کا ہے، نہیں نشور کا، کہ آ سکو تو انہی پتھروں پہ چل کے آؤ. آ سکو، یہ اہل اللہ کی بات ہے صاحب. آ سکو تو انہی پتھروں پہ چل کے آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. ایسا نہیں ہے کہ بہت آسانی ہوگی، نہیں، آپ ڈھونڈیں گے مل جائے گی. لیکن
پھر صاحب وہ مرحوم کا ایک قطع یاد آ رہا تھا بشیر بدر کا. بشیر بدر نے کہا تھا کہ بڑا لطیف ہے, اچھا مجھے لگتا قطع, کہتے ہیں ڈھونڈو گے تو کوئی مل ہی جائے گا, ڈھونڈو گے تو کوئی مل ہی جائے گا, مگر میری طرح تمہیں کون چاہے گا. ڈھونڈو گے تو کوئی مل ہی جائے گا, مگر میری طرح تمہیں کون چاہے گا, اور تمہیں محبتوں سے ضرور کوئی دیکھے گا, تمہیں محبتوں سے تمہیں ضرور کوئی دیکھے گا, مگر وہ آنکھیں میری کہاں سے لائے گا. جیسے ہم دیکھتے ہیں مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا. جیسے ہم تم کو دیکھتے کوئی نہیں دیکھے گا, تمہیں محبتوں سے ضرور کوئی دیکھے گا, مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا. بڑا لطیف ہے, اچھا کہتے بھیا. اچھا بسم اللہ. اچھا اب دیکھیے یہاں پہ کہہ رہے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, 10 میں سب توجہ ہے چاہیے. کہتے ہیں کہ 19th پوائنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہنے کی آپ عادت ڈالیے, کیونکہ ایک فائدہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خوش رہنے کا یہ ہے کہ یفتح لہو باب السلامہ, کہ پھر سلامتی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا. اب سوچیے آپ, یہ سلامتی ہے نا, تو ہم لوگ سلامتی چاہتے ہیں دنیا میں کہ جب تک زندہ ہیں اچھی زندگی گزر جائے. تو کہتے ہیں یہ سلامتی تب ہوگی جب آپ کا تعلق اللہ سے خوشنودی کا ہوگا, کہ آپ اللہ سے خوش ہیں. کیونکہ جب اللہ سنیے فَيَجْعَلْ قَلْبَهُ سَلِيمًا نَقِيًّا مِنَ الْغِشِّ وَالدَّغَلِ وَالْغِلِّ, کہتے ہیں جب آپ اللہ سے خوش رہیں گے تو کیا ہوگا, آپ کا دل صاف رہے گا. اللہ تعالیٰ سے آپ کو کوئی بغض نہیں, نعوذ باللہ, آپ کا دل صاف ہے تو یہ علامت ہے کہ آپ کی زندگی بڑی اچھی ہے. کیونکہ اگر آپ کے دل میں غش ہے, چاہے اللہ سے ہو چاہے اللہ کی مخلوق سے ہو, تو آپ ایک بڑی ہی اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں. اچھی زندگی وہی ہوتی ہے جب دل صاف ہو. فَلَا يَنْجُو مِنْ عَذَابِ إِلَّا مِنْ, اور کہنے یہ خوب سمجھ لیجئے, اب یہ آپ بھی سمجھئے, کہنے یہ بات خوب سمجھ لیجئے کہ اللہ کے عذاب سے وہی بچے گا جو قلب سلیم رکھتا ہو. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم, جو صاف دل رکھتا ہے نا وہی اللہ کے عذاب سے بچے گا. كَذَلِكَ وَتَسْتَحِيلُ سَلَامَةُ الْقَلْبِ مَعَ السَّخْطِ, کہنے اس لیے یہ امپاسبل ہے, یہ بالکل تستحیل ہے, بالکل امپاسبل ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے خراب ہو اور پھر بھی آپ اچھا دل رکھتے ہو. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کا دل خراب ہے, یہ علامت ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے خراب ہے. تستحیل ہے. وعدم الرضا, آپ اللہ سے خوش نہیں ہیں تو آپ کا دل خراب ہے, اور دل خراب ہے تو کیا ہے صاحب, دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. وَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ أَشَدُّ رِضَا كَانَ قَلْبُهُ أَسْلَمَ. سنیے اب آپ کہ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہر عمل پر خوش رہیں گے, جو آپ کے ساتھ ہو رہا نا اس پہ آپ اللہ سے راضی ہیں, رائٹ, تو کہتے ہیں اتنا زیادہ صفائی پیدا ہوتی رہے گی آپ کے دل کی. وہ کرسٹل کلیئر ہوتا ہے نا, آپ برتن مانجتے ہیں اور مانجا تو اور نکھر گیا, اور مانجا تو اور نکھر گیا. آپ نے اس کو ڈش واشر میں ڈال دیا, 40-45 منٹ کے بعد جب وہ نکلتا تو چمک رہا ہوتا ہے گلاس. تو کہتے ہیں ایسی جتنا زیادہ اللہ سے آپ راضی رہیں گے اتنا آپ کا دل صاف سے صاف تر ہوتا رہے گا. فالخبث والدغل والغش قرین السخط, کہنے لگے یہ دل میں جو گندگی پیدا ہوتی ہے نا یہ سخت کی وجہ. سخت مطلب ہوتا ہے جب آپ اللہ پر ناراض ہیں, یہ اللہ سے ناراض ہیں آپ,
اس کو اندر سخت. تو اس سے کیا ہوتا ہے سب یہ دل کے امراض پیدا ہوتے ہیں, سمجھا. وہ سلامت القلب وہ بھی. اچھا, اور سلامت قلب جو ہے وہ اللہ سے خوش رہنے میں ہے. اچھا, اب کہتے ہیں ابن قیم ایک بات ہم تم کو اور بتائیں, کہہ رہے ہیں یہ جو حسد لوگ کرتے ہیں نا, اصل جی کتنی لطیف بات کہہ رہے ہیں, کہہ رہے جو لوگ دوسروں پہ حسد کرتے ہیں کہ دیکھو اس کے پاس یہ کیوں ہے, یہ اتنا خوش کیوں ہے, اس کے پاس کیوں ہے, رائٹ. یہ حسد جو ہے کہتے ہیں ہوا من ثمرات سخت, یہ اللہ تعالیٰ سے ناراض رہنے کا وبال ہے تمہارے پر, کیونکہ آپ اللہ سے خوش نہیں ہیں. اللہ کے جو ڈسٹریبیوشن ہے نا, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے, آپ اس سے خوشی نہیں ہے, جیلسی. تو جیلسی علامت ہے اس بات کی کہ آپ کا دل صاف نہیں ہے. اور دل صاف کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے آپ ناراض ہیں کہ آپ نے اس کو کیوں دیا, ہم کو کیوں نہیں دیا. تو جو اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے آپ اسی پہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ اللہ یہ بات آپ کی سمجھ میں پسند نہیں آئی, یہ بات آپ کی, آپ نے اس کو کیوں دیا, میں بھی تو وہی تھا. تو جو حسد ہے کہنے یہ ثمرہ ہے اللہ سے ناراض رہنے کے. اگر آپ ناراض رہے تو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت میں. اور ثمرات اور سلامت قلب کیا ہے کہ صاحب آپ کہنا اللہ تعالیٰ ہم آپ سے راضی ہیں, آپ نے دیا تو راضی, نہ دیا تو راضی. ہمارا تعلق آپ سے جو ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا کے اوپر نہیں ہے یا منع پہ نہیں ہے. عطا کہتے ہیں صاحب دینے کو, منع کہتے ہیں کھینچ لینے کو. تو ہمارا تعلق آپ سے وہ اس بنیاد پہ ہے ہی نہیں. ہمارا تعلق تو یہ آپ رب ہیں, ہم آپ کے بندے ہیں, بس یہ ہمارا تعلق ہے. یہ دینے وینے کی بات کہاں سے آ گئی یہ دینے والی کی بات کہاں سے آ گئی؟ ہم تو بس یہ الحمدللہ رب العالمین, بس آپ رب عالمین ہیں, ہمارا تعلق تو آپ سے یہ ہے. اس میں یہ گفٹ دینے کی کہاں بات آ گئی؟ آپ نے گفٹ دیا تو ہم خوش ہوئے, گفٹ نہیں دیا تو ہم ناخوش ہوئے. ہاں بیٹا یہ جو فضائل ہیں نا اعمال کے, یہ تو کینڈیز دی گئی ہیں ہم لوگوں کو. اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ چونکہ خالق ہیں, رب ہیں, وہ ہم مخلوق ہیں. اللہ نے لعنت اتنا دی اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ چاہتا ہم لوگ کریں, ورنہ لگا ایسی کہ تیسی میں جاؤ زیادہ ملے گا ایز کمپیئر. وہ بہت بڑی کرے تو یہ ہے. اچھا, اب یہ جو موڈ سوئنگ ہے اس کو کہتے ہیں تلون. اب یہ 18th پوائنٹ ہی کہہ رہے ہیں یوجب تلون العبد. سنیے آپ یہ کہتے ہیں جو اللہ سے ناراض رہتا ہے نا, اس میں ایک پرابلم اور ہوتی ہے, اس کا موڈ بدلتا رہتا ہے, اس کے خیالات بدلتے رہتے ہیں. تلون, کیونکہ اس گدھے کا پرابلم یہ ہے کہ یہ اس نے اپنا تعلق اللہ سے صرف لینے دینے کا رکھا ہے, بزنس والا رکھا ہے. اس میں کوئی اللہ سے وہ آپ نے دیا تو ہم خوش, نہیں دیا ناخوش. تو اس کو کہتے ہیں تلون العبد. یہ بندے کا جو ہے یہ کیسے چینج ہو رہا ہے, گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا ہے. تو کہ وعدم ثباتہ مع اللہ, اس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی مستقل اس کا تعلق ہی نہیں ہے, یہ فلپ فلاپ کر رہا ہے. فَإِنَّهُ لَا يَرْضَى إِلَّا بِمَا يُلَائِمُ طَبْعُهُ وَنَفْسُهُ. اب دیکھیے کتنی بڑی شخص کہنا, یہ اس کا تعلق اللہ سے ہے کہ اللہ ہم تب تک خوش رہیں گے جب تک ہماری طبیعت مائل ہو رہی ہے آپ کی طرف, اور جو طبیعت مائل ہے عطا کے اوپر, جب تک آ رہا ہے ہماری طبیعت آپ کی طرف مائل ہے, رائٹ. اور جہاں آپ نے ہاتھ روکا بس ہم بدل گئے. تو صاحب یہ تو کوئی بات نہیں, یہاں یہ تو تعلق مع اللہ نہیں ہوا.
کیا ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سنیے، والمقادیر تجری دائما بما یلائمہ وبما لا یلائمہ. کہتے ہیں یہ سمجھ لو جو تقدیر ہے نا، مقادیر، تقدیر ہے وہ ویسے ہی چلے گی چاہے تم کو اچھا لگے چاہے خراب لگے، چاہے تمہاری طبیعت اس کو مانے چاہے تب انکار کرے. اللہ جو کہتے ہیں اللہ کی ڈیم ٹھیک ہوتا، وہ تو تقدیر تو ویسے ہی چلے گی صاحب، چاہے تمہاری طبیعت کے مطابق ہو یا تم کو اچھی نہ لگے. یہ ابن قیم نے بیچ میں ایک جملہ لکھ دیا، یہ لائک وہ تو ہونا بھائی، تمہاری کیا حیثیت کہ تم ناراض ہو جاؤ. تو اس کو یاد ہے کہ والمقادیر تجری، تقدیریں تو ویسے ہی چلیں گی ہمیشہ، بما یلائمہ وبما، چاہے تمہاری طبیعت کو اچھی لگے، وبما لا یلائمہ، یا تمہاری طبیعت کو اچھی نہ لگے. تمہاری حیثیت کیا، پٹی کے شوربے. وَكُلَّمَا جَرَى عَلَيْهِ مِنْهَا بِمَا لَا يَسْخَطُ، تمہاری تو یہ حالت ہے کہ جو تمہاری طبیعت کے خلاف ہے تو اسخط ہو، تو تم بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہو، نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ ہم نے کیا گناہ کیا تھا کہ یہ کیا، نعوذ باللہ. فَلَا تَثْبُتُ لَهُ قَدَمٌ عَلَى الْعُبُودِيَّۃِ. سنیے صاحب اس کو سنیے، ابن کہنے کہ اس کا مطلب ہے تمہاری عبدیت کے راستے میں پہلا قدم ہی ابھی نہیں پڑا ہے. عبدیت جو ہے نا، سلیوری، عبدیت کے فلا تثبت، ابھی پہلا قدم ہی جمع نہیں ہے تمہارا. تم سے آگے کے قدم کیا اٹھیں گے، پہلا قدم ہی ابھی تمہارا ثابت نہیں ہوا ہے. تم ایسے بدل رہے ہو اپنے رنگ کہ جیسے کوئی گرگٹ بدل رہا ہے. فَإِذَا رَضَى عَنْ عَبْدِهِ جَمِيعَ الْحَالَاتِ اسْتَقَرَّتْ قَدَمُهُ فِي مَقَامِهِ. تو اگر اس کے تمام حالات سب اس کے طبیعت کے مطابق ہیں تو وہ کہتا ہے چلو نماز پڑھیں گے، چلو ہم اللہ کی یاد کریں گے. فَلَا يَزِيلُ التَّلَوُّنُ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ مِثْلَ الرِّضَا. تو کہتے ہیں کہ اگر اس تلون کو تم ختم کرنا چاہتے ہو، یہ چینجنگ ہے نا، تو عادت ڈالو کہ اللہ سے ہمیشہ خوش رہو. یہ تلون خود بخود ختم ہو جائے گا. اگر اللہ سے ناراض رہو گے تو یہ تلون باقی رہے گا. اور جب آدمی راضی ہو گیا تو اللہ نے کہا اب جس حالات پر آپ رکھیں اللہ تعالیٰ خوش ہیں. ورنہ یہ جو دیکھیے ہماری بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں، معاف کریے گا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بیگمات کو دیکھیے ان میں کیسے تلون ہوتا ہے. اگر انہوں نے آپ سے کہا چلیے آج شاپنگ کرائیے، ہم کو فلاں پرس اچھا لگا، آپ نے کہہ دیا نہیں، اس مہینے نہیں، اگلے مہینے دیکھیں، تو ان کا ریاکشن کوئی ایسا نہیں ہوتا نہیں آئی لو یو اسٹل. اس وقت کوئی یہ نہیں کہے گا، کسی کی بیگم یہ نہیں کہیں گے آئی لو یو. اس وقت تو یہ شاید دوپہر کا کھانا بھی جو ہے نا آپ کو باسی دیں یا خود ہی جا کے آپ بنا لیجئے، جائیے برگر آپ لے لیجئے، کیونکہ آپ ان کو لیکن اب یہاں یہ تلون ہے کہ عطا ہو رہا نا، عطا ہے تو واہ واہ آئی لو مائی ہسبینڈ، ہسبینڈ از دا بیسٹ. اور جہاں آپ نے کہہ دیا نہیں، ذرا اس مہینے ہاتھ تنگ ہے یا نہیں، یا میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس بہت کپڑے رکھے ہیں، بہت چیزیں رکھی ہیں، ضرورت نہیں، بس آپ دیکھیے بڑا جی. سبھی کے گھر کا ایک جیسا حال ہے. تو مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ کی جو شادیاں ہوئی ہیں عورتوں سے ہوئی ہیں عورتوں میں یہ خصلت ہے کہ تلون ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. ایک دن ایک خاتون کہہ دی میں تو بالکل شاپنگ پر نہیں آتی، مجھ کو کچھ اس چیز کا وہ شوق نہیں ہے. اب میں نے کہا، میں نے دل میں سوچا آپ چھوڑ رہی ہیں، آپ کے شوہر سے پوچھیں آن لائن کر دیتے. اچھا اب آئیے، اب یہ جو 19 ہے یہ کہنے سنیے آپ، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سخت یفتح علیہ باب الشک فی اللہ، اللہ بچا بھائی اللہ، کہنے کہ اگر اللہ سے آپ ناراض رہتے ہیں، اللہ سے ناراض ہیں آپ کسی بھی وجہ سے، کہہ لیں میاں اگر آپ ناراض رہنا نہیں چھوڑیں گے نا، سنیے آپ یہ بات بہت،
اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے وجود پہ شک، اس کا دروازہ کھل جائے گا آپ کے دل میں. کیونکہ دیکھیے جب وہ کہتے ہیں کینسر بڑھتا ہے نا تو چھوٹا سا ہوتا ہے، اگر آپ نے فون ٹریٹمنٹ نہیں کیا تو وہ اسٹیج 1 2 3 4 ہو جاتا ہے. ایسی یہ جو آپ ہے نا، یہ بھی ایک ڈیزیز ہے، روحانی کینسر ہے. اس کا فوراً اگر مداوع نہیں کیا تو نیکسٹ اسٹیج یہ ہوگا اس کا کہ یفتح لہ باب الشک فی اللہ، اللہ کے وجود میں ہی آپ کو شک ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا تعلق نہیں نا اللہ سے. بھائی تعلق ہی نہیں ہے تو آپ ہر وقت ناراض ہیں، ہر وقت آپ کمپلین کر رہے ہیں، ہر وقت کمپلین کر رہے ہیں. اللہ کے وجود میں شک ہو جائے گا. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ میرا تعلق اللہ جو ہے بالکل ٹھیک ہے، بالکل مجھے محسوس ہے اللہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور میں اللہ کا ولی ہوں، لیکن یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ سب غلط ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ سے راضی ہوں لیکن لوگ نہیں وہ نہیں ہوگا، راضی تو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ دونوں لازم مظلوم ہے. مخلوق کے ساتھ بالکل مخلوق کے ساتھ جب تک تعلق نہیں ہوگا اللہ سے نہیں ہو سکتا. وہ تو ہے، نہیں تو اللہ سے ناراض نہیں بالکل. جیسا ابھی وہ حدیث شریف جو پڑھی تھی فجر میں، وہ تعلق کیا ہے؟ تعلق مال خلق ہے نا، سچ بولیں، نیبر سے صحیح کریں وغیرہ، قلب سلیم کی بات، قلب سلیم ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو کہ لوگ آپ کو ڈیپینڈ کریں، آپ پر اعتماد کریں. یہ سب کیا ہے؟ یہ تعلق مال خلق ہے. آپ سمجھیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے پہلے آپ اللہ سے بھی خوش رہیں، لیکن پھر مخلوق کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہو. اسی لیے تو نہیں. اچھا فقل ان يسلم الساخط من شک يداخل قلب يتغلف وان كان لا يشعر به. کہنے لگے اکثر یہ ہوگا کہ جو آدمی اللہ سے ناراض ہے اس کو شعور بھی نہیں ہوگا کہ اس کے دل میں اللہ کے وجود کا شک پیدا ہو گیا ہے. کیونکہ بیٹا بات یہ ہے کہ انسان کو زیبا نہیں دیتا کہ اللہ سے ناراض رہے. یہ ہم کو زیبا نہیں دے. زیبا مطلب اس کو سوٹ نہیں کرتا، اس کو سوٹ نہیں کرتا انسان کے کہ وہ اللہ سے ناراض رہے. اگر ناراض ہے تو یہ گویا ایسی یہ ایک کینسر ہے صاحب. اس ناراضگی کی وجہ سے شک پیدا ہو گیا. اور پھر کیا ہے وَإِن كَانَ لَا يَشْعُرُ بِهِ، اور اس کو شعور بھی نہیں ہے کہ اس ناراضگی کی وجہ سے اب یہ کینسر سیکنڈ سٹیج پہ پہنچ گیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اس کے دل میں شک آ گیا ہے اللہ کے وجود کا. فَلَوْ فَتَشَ نَفْسَهُ غَایَةَ التَّفْتِیش لَوَجَدَ یَقِینًا مَعْلُولًا مَدْخُولًا. کہنے اگر یہ اپنے آپ کو تھوڑا انویسٹیگیٹ کرے گا نا اپنے ایمان کو، تو اس کا معلوم ہوگا کہ اس کا سنیے اللہ بچائے، اس کو معلوم ہوگا کہ اس کا ایمان یقین جو تھا نا وہ معلول تھا. معلول مطلب کنڈیشنل تھا. اس کا ایمان اللہ پر کنڈیشنل تھا. وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب تک دیتا رہے گا ہم اللہ کے گن گاتے رہیں گے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، صبح شام، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صبح ہو گئے. تو یہ معلول تھا، یہ کنڈیشنل تھا. تو اب جب اللہ نے ہاتھ کھینچ لیا یہ تو یہ اللہ سے ناراض ہے. تو وہی مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ایمان اللہ پر تھا نہیں، وہ تو ایک کنڈیشنل تھا صاحب. آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو ایمان ایسی جیسے آپ کے پاکستان میں یا ہندوستان میں یا کسی مسلم ملک میں آپ وہاں مسلمان ہیں، امریکہ آ گیا آپ نے سب کو طلاق دے دی، ایمان کو بھی طلاق دے دی، مسجد آئی ڈونٹ گو ٹو دا مسجد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ایمان وہاں معلول تھا ماحول کے ساتھ. آپ مجبور تھے ماحول کے سامنے. یہاں ماحول بدلا تو آپ بدل گئے. مومن وہ ہوتا ہے کہ جہاں جائے وہ ماحول بدلے، وہ خود ماحول کیا ہے، وہ زمانہ ہم سے ہے، ہم خود زمانے سے نہیں ہے نا. وہ جگر مراد آبادی کیا شعر پہلا مصرع کیا ہے؟ زمانہ ہم سے، ہم زمانے سے نہیں. کیا تھا ایک پہلا مصرع تھا کہ خیر. تو اس میں تو یہ کہ مومن جہاں جائے گا وہاں ماحول بدلے گا، وہ خود نہیں بدلے گا.
تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے ایمان کی تفتیش کرو، انویسٹیگیٹ کرو گے تو معلوم ہوگا تمہارا اول روز سے ایمان بنا ہی نہیں تھا، وہ تو صرف عطا کے اوپر تھا، کنڈیشنل تھا. اب تم جو ناراض ہو نا اللہ سے، یو آر میڈ ایٹ اللہ، نعوذ باللہ، تو اس وجہ سے ہے کیونکہ تمہارے خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے نہیں کر رہا ہے. تو کہنا بھائی یہ تو یقین تھوڑی کیا ہوا، یقین تو انکنڈیشنل ہوتا ہے نا. فَإِنَّ الرِّضَا وَالْيَقِينُ إِخْوَانٌ، کہتے ہیں سنیے باب، فَإِنَّ الرِّضَا، بیٹا اس کو سنو، یہ میں نے جب پڑھا تھا میں نے کہا کیا بات ہے صاحب، کہنا فَإِنَّ الرِّضَا وَالْيَقِينُ إِخْوَانٌ مُسْتَحِبَّانِ، کہنے کہ کیونکہ دیکھو اللہ سے خوش رہنا اور یقین، اللہ پہ یقین، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اب سوچئے کیا بات کر رہے ہیں، اللہ سے راضی رہنا ہر وقت اور یقین، اللہ پہ یقین، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایک گیا تو دوسرا گیا. آپ کہہ رہے ہیں ہم اللہ پہ یقین تو ہے لیکن یار اللہ تعالیٰ سے ہم خوش نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اچھے نے اچھا نہیں کیا، آپ کا یقین بھی گیا. کیونکہ بھائی ہم کو زیبا نہیں دیتا بحیثیت اللہ کے بندے کہ ہم اللہ سے ناراض رہیں. یہ ہم نہیں رہ سکتے. اگر ہم اللہ تعالی سے خوش نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یقین بھی نہیں ہے. بیدک الخیر نہیں ہے نا، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، نہیں کیا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. پھر اللہ نے کہا بیدک الخیر، جو ہو رہا ہے دیکھیں، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک، اللہ تعالیٰ مالک ملک ہے صاحب، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ جس کو چاہے گا، من تشاء، یا دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جس کو چاہے گا دے گا، جس کو چاہے گا کھینچ لے گا. اللہ کہہ رہے بید، تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے. اب آپ کو آج عزت ملی ہوئی ہے، کل اللہ تعالیٰ نے ذلت دے دی، یہ سب عزت ذلت اللہ کی طرف سے، وہ تو عز من تشاء وذل من تشاء. لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ خیر پر مبنی ہے، بیدک الخیر. تو اللہ تعالیٰ کہا قل اللہم، تم ایسا یقین ایسا رکھو. تو ہمارا بیٹا یقین جو ہے وہ کنڈیشنل نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، وہ تو ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ جس حال میں آپ رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے. ہمارا تعلق عطا اور منع پر نہیں ہوگا، ہمارا تعلق تو ہے عبد اور معبود والا ہے. تو اس کو یہ تو کہ اللہ سے راضی رہنا اور اللہ پر یقین رکھنا، یہ اخوان ہیں، دونوں بھائی ہیں وہ جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَالشَّكْ وَالسَّخْطِ قَرِينان، اور شک، اللہ کے وجود میں شک کہ اللہ ہے نہیں ہے، اور اللہ سے ناراض رہنا، یہ دونوں بیل کے دو سینگ ہیں، دونوں سینگ ساتھ جاتے ہیں صاحب. آپ اللہ سے ناراض رہتے ہیں، آپ ناراض رہ لیے، آپ کا یقین چلا جائے گا، اللہ پہ یقین چلا جائے گا. تو آپ ناراض نہ رہیں ورنہ آپ کو یقین گیا. وَهَذَا مَعْنَى الْحَدِيثِ، دیکھیے تھے یہی معنی حدیث کے، الَّذِي فِي ترمذی، جو ترمذی میں ہے، وغیرہ اور بھی کتابوں میں. وہ کیا، ان استطعت ان تعمل بالرضا مع الیقین ففعل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میاں آپ کو تو ہمیشہ اللہ سے راضی رہنا چاہیے، رائٹ، اور مع الیقین، اور خوب یقین کے ساتھ. ففعل، تو ایسا کرو. فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. نبی فرمایا کہ دیکھو جو چیز تمہاری طبیعت کے خلاف ہے اس پہ صبر کرو، کمپلین مت کرو. ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ آپ کی جو طبیعت کے خلاف حالات ہو رہے ہیں نا تو اس میں بہت خیر کثیر ہے، بہت کثیر ہے. تو اسی لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین. جب سخت حالات آتے ہیں نا اس وقت شکوہ نہ کرنا بلکہ کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ. اللہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کو صبر کے ساتھ معلق کیا ہے.
مطلب ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تم کو کتنا دیں گے، اللہ نے کہا یہ دینا مینے کو ہٹاؤ، یہ لالی پاپس ہٹاؤ بیچ سے، کینڈیز ہٹاؤ کہ ہم دیتا. ارے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم کو اور کیا چاہیے. آپ سمجھے؟ تو یہاں پر یہ ہے جب جو سخت حالات ہوں اس پہ صبر کرنا. تو یہ صاحب اب آخری ایک اور چلیے، پھر آخری ہے صاحب 20th پوائنٹ. یہ صاحب دیکھیے، آپ یہ بھی بڑی لطیف بات فرمائی صاحب. کہنے ان الرضا بالمقدور من سعادت آدم ابن آدم. کہتے ہیں دیکھیے جو کچھ آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے نا، ملنا آپ کو خدا کی قسم اتنا ہی ہے. اس سے ایک حبہ نہ زیادہ ملے گا نہ ایک حبہ کم ملے گا، اتنا ہی ملے گا. تو کہتے ہیں اب آپ کی خوش بختی یہ ہونی چاہیے اما کہ جو آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا نا اس پہ خوش رہیے. یہ سمجھ لیں اللہ میاں آپ نے اتنا ہی لگا، ہم اتنے ہی ہیں. اب دیکھیں نا یہ 2 بھائی ہیں، ہم 4 بھائی ہیں. آپ اب سب کو ایک جیسا تھوڑی اللہ نے پیسہ دیا ہے. جیسے یہ صاحب یہ 5 انگلیاں ایک جیسی تھوڑی ہیں، دیکھیے سب کا سائز الگ ہے. ایک بھائی جو ہے وہ بہت پیسے والا ہے، ایک متوسط ہے، ایک بیچارہ پھکڑ. ہمارے خاندان ویسے ایک بار اور اس میں کیا ہے کہ اندر تو کہہ رہے ہیں جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. میاں دیکھو میاں ملنا اتنا ہے، آپس کی بات ہے. ہم لوگ آپس کی بات ہے، باہر نہ کہنا بات. مطلب یہ ہے کہ آپس کی بات ہے. ایمان ہمارا اس پہ ہے کہ جو تقدیر میں ہے صاحب ملنا اتنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم یہ کرو، سعادت ابن آدم یہ ہے، انسان کی سعادت یہ ہے اس پہ راضی رہو، اس پہ خوش رہو. آپ سے کب ہے اچھا وسخت ہی من شقاوت ہی. اگر آپ ناخوش رہ رہے ہیں تقدیر کے اوپر، تقدیر پر آپ ناخوش ہیں، تو کہہ رہے ہیں یہ آپ کی بدبختی کی علامت ہے. آپ ابھی تک سمجھے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے. رائٹ. اچھا میں پھر یہ کہتا ہوں، دیکھیں قرآن اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. دیکھیے یہاں باٹم لائن لمن یشاء ہے، آپ کے سکلز کے پر نہیں ہے، آپ کے آئی کیو لیول پر نہیں ہے، ڈگریز کے پر نہیں ہے. یہاں پہ اللہ یبسط الرزق، اللہ ہی پھیلاتا ہے رزق کو، لمن یشاء جس کو وہ چاہے، ویقدر اور جس کو چاہے وہ ہاتھ کھینچ لے. یہاں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پر ہے. رائٹ. اب اس پہ ہم راضی رہیں تو اچھی بات ہے. مطلب آپ بہترین، اللہ نے ہم کو اس کا مکلف کیا کہ بہترین ایجوکیشن لیں، بہترین طریقے سے ہاتھ پیر ماریں، جتنا اچھے اسکل سیٹس ہو سکتے ہیں ہم لے لیں، اس میں کمی نہ کریں. لیکن ایمان یہ رکھیں کہ میاں ان سب سے تبھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا. اچھا اس کا دوسرا فلپ سائڈ یہ ہے کہ آدمی کچھ کرے ہی نہیں، ایجوکیشن ہی مت لے، تو یہ پاگل پنا ہے. وہ کہیں بھائی اللہ تو جو تقدیر ہے کہ آپ خوب کریے، لیکن ایمان جو ہے وہ یہ ہو کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جاب تو مل گئی، بہت زبردست مل گئی، 6 فگرز کی مل گئی، لیکن صاحب آپ کی صحت خراب ہو گئی. صحت خراب ہو گئی. اب یہ ہوا کہ وہ سارا پڑھنا لکھنا خدا ہو گیا. ہمارا ایک عزیز ہے صاحب عرفان شلوی، سن رہا ہوگا، یہ لوگ دیکھتے ہیں وہاں پہ، بہت خوبصورت ہمارا دوست، بہت ہی گورا چٹا، بالکل لگتا تھا انگریز. اور بہرحال وہ اس نے علی گڑھ سے MBBS کیا، رہتے ہیں لوگ قطر میں. MBBS کیا، MD کیا، اور بہت ہی مطلب مجمع البحرین تھا کہ ایک تو مطلب بہت پڑھائی میں اچھا اور اخلاق میں بھی اتنا ہی اچھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا جاذب نظر بنایا تھا کہ ہم لوگ کہتے تھے ارے صاحب آپ دیکھیں، کہیں کوئی کیا لگتا تھا یوسف ثانی ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جو وہی اللہ وہ اب اس کو جانا تھا واپس قطر، امی ابا بھائی بہن سب یہیں قطر. تو وہ بس ہوا یہ کہ دلی گیا، کسی کام سے کہیں جا رہا تھا،
اور وہ جو چھوٹے رکشے نہیں ہوتے ہیں اسے بیٹھا, کسی نے پیچھے سے مار دیا, ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی. 30 سال ہو گئے وہ صاحب فراش ہے. ابھی میں نے 20 سال بعد اس کی فوٹو دیکھی فیس بک کے اوپر, میرا دل سنک کر دیا اس کو دیکھ کر. وہ موٹا ہو گیا اس کو دیکھ کے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کی ڈگری بھی ہے, سب کچھ ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب انسان بے بس ہے, تقدیر ہے آپ سے. اور ایسے ہی بھی میں دیکھ رہا تھا انڈیا میں ایک مسلمان خاتون, وہ بیٹا وہ ہیں ہینڈی کیپ ہے مختلف طرح سے. اس نے جا کر سب نے کہا کہ تم نہیں کر پاؤ گی میڈیسن, نہیں کر پاؤ گی. اس کے ابا بھی مر گئے تھے سب. اس کا بہت زبردست انٹرویو تھا, زبردست بھائی. اس نے تمام مشکلات کے باوجود, بامبے میں رہتی ہے, اس نے MBBS کیا, MD کیا. اب وہ انسپریشنل لیڈر ہے, اسپیکر ہے. شی گوز اینڈ اسپیکس کہ بھائی کچھ بھی تم لوگ کرو, اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے. مسلمان خاتون ہے, حجاب کے ساتھ تقریر کرتی ہے جاتے. اب یہ ہے کہ صاحب ہاں, اس لیے یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کہا یہ تقدیر ہے صاحب, اس سے آپ لڑ نہیں سکتے. تو اس کو یہ فرمانا ہے کہ یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے کہ وہ تقدیر سے لڑے اور اللہ سے ناراض رہے کہ ایسا کیوں کیا آپ نے. یہ انسان کی بدبختی ہے صاحب. پھر فرما رہے کہ فرضا بالقضاء من اسباب السعادہ, کہ انسان کی سعادت کے اسبابوں میں سے ہے کہ تقدیر پر ہمیشہ راضی رہے. والتسخط القضاء من اسباب الشقاوہ, اور تسخط جو ہے مطلب ناراض رہنا تقدیر کے ساتھ, یہ ہے شقاوت کے اسباب میں سے, کہ آپ بہت ہی شقی ہیں, آپ بہت ہی بدبخت ہیں. بس اتنا ہی رکھیے, 8 بج گیا. ایک چیز اور سن لی صاحب, اگلے ہفتے وہ زندگی رہے نہ رہے, ایک اور سنتے رہیے, چلتے رہیے صاحب. یہ ہمارے دل کو بہت قریب ہے. کہتے ہیں صاحب بس یہ کر لیں 21 کیا پیاری بات کہی. کہنے لگے ان الرضا یوجب لہ ان لا یتأسى علی ما فاتہ, کہ اللہ سے خوش رہنے کا ثمرہ, ایک پھل یہ ہوتا ہے دنیا میں کہ جو چیز اس سے چھین لی گئی اس کو افسوس ہی نہیں ہوتا ہے. جو چیز چھین لی گئی, فوت ہو گئی, اس کا آپ کو افسوس نہیں ہوتا ہے. ولا یفرح بما آتا, اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا اس پہ باولوں کی طرح آپ خوش نہیں ہوتے ہیں. ہاں, کیونکہ آپ کا تعلق اللہ پہ عطا و منع پہ تھا ہی نہیں. وہ بیسس کبھی شوز آپ نے رکھا ہی نہیں, وہ نہ رکھنا چاہیے. تو کہنے لگے یہ رضا جو ہے یہ یوجب, مطلب واجب ہو جاتا ہے کہ ایسا پھول کھل جائے آپ کے دل میں کہ اللہ کہ آپ کو افسوس ہی نہیں ہو رہا کہ جو چھوٹ گیا. بلکہ انسانی اس پہ تو ہوگا, کسی کا بچہ مر جائے نعوذ باللہ, کسی افسوس ہوتا ہے, لیکن وہ افسوس کیا ہوگا دنیاوی, تو اللہ سے تعالیٰ سے نہیں ہوگا. آپ کو پڑھا آپ کہیں بھائی انا للہ و انا راجعون, اللہ کو منظور تھا. اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کے, تو جب نبی صاحب رو رہے تھے تو افسوس ہی تو تھا. تو جب صحابی نے فرمایا آپ رو رہے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں, لیکن میرا دل جو ہے وہ کمپلین نہیں کر رہا ہے, یہ صرف آنسو ہیں, انسان اس لیے آنسو نکل رہے ہیں. ہاں, تو مطلب یہ ہوا کہ سب آنسو نکلنا, افسوس ہونا, لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ پھڈا کر لیں, یہ مقصد نہیں ہے. کیونکہ آپ تو اللہ سے آپ نے طے کیا اللہ ہر حال میں ہم آپ سے راضی رہیں گے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس خوش رہنے کا ایک ثمرہ, ایک پھول یہ کھلتا ہے صاحب کہ جو چیز فوت ہو گئی اس پہ آپ کو کوئی اللہ سے غم نہیں ہے. اور ولا یفرح بما آتا, اور جو کچھ آپ کو مل گیا اس پہ باولوں کی طرح آپ ڈانس کرتے ہوئے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بھائی
یہ بھی جو مل گیا وہ بھی تو چھیننا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ دیتا ہی ہے چھیننے کے لیے. آپ ہاں اللہ جو چیز آپ کے دی گئی ہے وہ چھیننے ہی کے لیے لی گئی ہے. کوئی چیز آپ کو مستقل اللہ نے دی نہیں. اب آپ دیکھیں نا, آپ شفاعت بھی آپ کی میں نے فوٹو دیکھی تھی اس پہ واٹس ایپ گروپ کے اوپر, آج سے 40 سال پہلے. کیا آپ جوان لگ رہے تھے؟ ابھی بھی آپ اچھے لگ رہے ہیں, لیکن اب آپ 80 سال کے ہو گئے. تو وہ جو جوانی دی تھی, جو حسن و جمال دیا تھا, وہ وقت کے ساتھ وہ گھٹتا رہا گھٹتا رہا. آپ سمجھیں؟ تو جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ چھیننے کے لیے ہی دیتا ہے. آپ یہ کوئی چیز اللہ اس لیے نہیں دیتا میاں اس کو رکھیے آپ, یہ اب آپ کا پرماننٹ ہے. میاں کیا پرماننٹ ہے بھائی؟ کچھ پڑھنے. تو جب وہ چھیننا ہی ہے تو جب اللہ چھین لے تو اس پر آپ باولے کیوں ہو رہے ہو بھائی؟ کاہے کمپلین کر رہے ہو؟ یہ تمہاری تھی کہاں؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جو کچھ خزانے ہیں اللہ ہی کے ہیں آسمان و زمین میں. اب اس پہ وہ ایک شعر یاد کر لیا, اس میں کہا تھا شاعر نے کہ میری تصویر کو رکھنا, یاد ہے, میری تصویر کو رکھنا کیا بڑے خیال سے, بڑے خیال سے. وقت گزرتا جائے گا صورت بدلتی جائے گی. وقت گزرتا جائے گا تو جو میری تم جوانی کی دیکھ رہے ہو اس کو رکھ لو. تم دیکھ لو کہ مطلب ہم 10 سال بعد ایسے دکھیں گے نہیں. تو بس اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وَذَلِكَ مِنْ أَفْضَلِ الْإِيمَانِ, یہ ہے اصل ایمان, افضل ایمان, کہ اللہ تعالیٰ کے نے جو لکھ عدم اساعد الفاظ. سنیے واپسی سے کہنے لگے کہ جو چیز فوت ہوگی شیخ صاحب اس پہ کہہ رہے ہیں تم کو افسوس کیوں نہ ہو. کیا وجہ ہے کہ تم کو افسوس نہیں ہونا چاہیے؟ جو چیز فوت ہوگی اس پر لاجیکلی کہہ رہے ہیں تم کو افسوس کیوں نہیں ہونا چاہیے. وجہ بتاتے ہیں. ابن قیم کہنے فظاہر, ارے یہ بات بالکل ظاہر ہے, تم کو نظر نہیں آ رہی ہے. کہنا فظاہر, اب یہ تو بالکل ظاہری بات ہے تم کو. وَأَمَّا عَدْمُ فَرْحِ بِمَا تَوْ فَإِنَّهُ يَعْلَمْ أَنَّ الْمُصِيبَةَ فِيهِ مَكْتُوبَةً مِّن قَبْلِ حُصُولِهِ. سبحان اللہ. یہ دیکھیے کہتے ہیں کہ جو چیز دی گئی ہے نا آپ کو دینے سے پہلے یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ اس دینے میں مصیبت ہے. جو چیز دی گئی ہے نا آپ کو ملنے سے پہلے اس میں مصیبت لکھ دی گئی تھی. ہر چیز چھن جائے گی نا, تو یہ مصیبت ہے کہ صاحب آپ کو دے کے چھین لیا. تو یہ چیز پہلے کیا نام آپ کو پرویز بھائی لکھ دی گئی تھی کہ صاحب یہ دی جائے گی, تو اس میں مصیبت یہ کہ ہاں ایک چھیننا ہے اس سے. تو جب وہ چھیننا ہی ہے شیخ صاحب, رائٹ, تو بھائی یہ تو ایک تقدیر والی بات ہے نا. بھائی آپ کو زندگی دی پھر چھین لی, آپ کو حسن جمال دیا پھر چھین لیا, ارے جوانی دے کے چھین لی, ہر چیز تو اللہ نے چھین لی. تو دی ہی تھی چھیننے کے لیے میں بھائی. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ يَعْلَمْ أَنَّ الْمُصِيبَةَ فِيهِ مَكْتُوبَةٌ, مصیبت جو تھی وہ لکھی ہوئی تھی من قبل حصولی, جب آپ کو دی بھی نہیں گئی تھی نا اس وقت بھی لکھ دی گئی تھی کہ جب یہ دی جائے گی تو اس کے ساتھ یہ مصیبت آئے گی. اور مصیبت کیا ہے کہ اس سے چھین لی جائے گی. اب دیتے وقت تو یہ بہت خوش ہوگا, لیکن جب چھنے گیا تو صاحب یہ باولا ہوگا. صرف وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں وہ پکے رہیں گے, باقی سب یہ باولے. فکیف اب فکیف مصیبہ منتظر ولا بد, کہنے پھر آدمی باولوں کی طرح خوش کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کو معلوم ہے کہ جو اس میں دی گئی ہے, جو دی ہے اس میں مصیبت بلٹن ہے. مصیبت منتظرتن, اور وہ مصیبت جو ہے وہ منتظر ہے, اپنے وقت کے بس انتظار کر رہی ہے کہ آپ کے پاس ہے نا, وہ کہہ رہی ہے بس ہم کو اتنا ہی ٹائم دیا ہے, ہم آپ کے پاس رہیں گے. ولا بد, کہہ رہے ہیں یہ سب کے ساتھ ہوگا. تو کہنے اس لیے بھائی جو مل گیا نا اس پہ راضی رہو, خوش رہو کہ اللہ تعالیٰ جو آپ نے دے دیا اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے.
اس میں یہ مت کہیے گا کبھی کہ کیوں چھن گیا، تمہارا تھا ہی کہاں جو چھن گیا، اور یہ دیا گیا تھا چھیننے کے لیے. تو اس لیے بھائی ہماری کوئی چیز نہیں ہے، ہماری کوئی چیز ہے ہی نہیں، نہ جسم ہمارا، نہ بدن ہمارا، نہ روح ہماری، نہ جوانی، نہ صحت، ہماری کوئی چیز ہے ہی نہیں. سب کچھ چھیننے کے لیے دیا گیا تھا. سب چھیننے کے لیے. جب بھائی چھیننے کے لیے دیا گیا تھا، اب چھن گیا، جب چھن گیا تو تم باولے کیوں ہو رہے ہو؟ حکومت سب تھا ہی نہیں. بھائی تمہارا تھا ہی کہاں؟ یہ پوائنٹ ہم یاد رکھیے گا صاحب، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. یہ پوائنٹ نمبر 21 ہے. کسی نے دیے ہی چھیننے کے لیے. تم نے پہلے سمجھ رہے ہو کہ اس لیے باولے مت ہو. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بھائی سب کچھ اللہ ہی گئے. انا للہ قل کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے آتا، اللہ تعالی آتا. بس دیا ہی چھیننے کے. چلیے صاحب ان والے بولے ہو جاتے ہیں. ہاں نہیں جلدی چھوڑنا. کچھ بھی صاحب دعا کریں. اللہم السلام کے سلام تبارک ربنا تعالی یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ جو کچھ ابھی پڑھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور سمجھ کے پھر اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاحب ایمان بنا، اور ہم سب کو راضی رہنے والا بنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفر و شرک سے اور ناراضگی سے بتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نا ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما، اور جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو خاتمہ بھی ایمان پہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام والحمد للہ.